4 چیزیں ہیں وہ پکا منافق ہے. منافقن خالصن، وہ خالص منافق ہے. یہاں تو یہ لفظ ہیں، ایک حدیث میں آتا ہے وَإِن صَلَّى وَصَامَ، اگرچہ وہ نماز بھی پڑھے اور روزے بھی رکھے، لیکن بخاری اور مسلم کی حدیث کے اندر یہ لفظ نہیں ہے. یہاں اتنے لفظ بیان فرمائے گئے ہیں، اربعٌ من کن فیہ کان منافقا خالصا، جس شخص کے اندر یہ 4 چیزیں ہیں وہ خالص منافق ہے. ومن کانت فیہ خصلۃ منہن کانت فیہ خصلۃ من النفاق حتی یدعھا، اور جس کے اندر ان 4 خصلتوں میں سے کوئی ایک ہے تو اس میں منافقت کی ایک خصلت، ایک عادت پائی جاتی ہے. اس کو چاہیے کہ اس کو دور کر دے. جب تک وہ دور نہ کرے گا اتنی دیر تک جو ہے وہ خصلت اس کے اندر جو ہے وہ منافقت کا سبب رہے گی. پہلی چیز، اذا حدث کذب، جب بھی بولے تو جھوٹ بولے. آج میں اور آپ اپنے معاشرے کی ترتیب دیکھ لیں، جھوٹ ایک فن عظیم بن کے رہ گیا ہے. اور یہ علامت میرے اور آپ کے آقا و مولا نے جو ہے وہ بتائی ہے خالص منافق کی، کہ منافق جب بھی بولتا ہے جھوٹ بولتا ہے. مومن جھوٹ نہیں بولتا. حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ حضور مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا مومن بزدل نہیں ہوتا، بہادر ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی بزدلی بھی کر جائے. پھر عرض کی کہ حضور مومن بخیل ہوتا ہے؟ کہا نہیں، مومن سخی ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی اس سے بخل بھی ہو جائے. پھر عرض کی گئی کہ حضور مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ فرمایا جھوٹا نہیں ہو سکتا. یہ طے ہے کہ مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا، وہ ہوتا سچائی ہے. تو یہ مومن کی شان ہے. اور منافق جب بھی بولتا ہے جھوٹ بولتا ہے. وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، اور دوسری منافق خالص کی علامت یہ ہے کہ جب وہ وعدہ کرتا ہے تو پھر پورا نہیں کرتا. آج کل تو جس سے وعدہ کریں لوگ کہتے ہیں اللہ کرے وہ ماری جائے، جس کو پیسے دینے ہو کہتے ہیں کہ وہ تو کسی ایکسیڈنٹ، کسی حادثے میں فوت ہو جائے، مجھے دینے ہی نہ پڑے. آج کل تو حالات اس سے بھی آگے جا رہے ہیں. تو یہ منافقانہ روش ہے کہ وعدہ کیا جائے پھر اس کو پورا نہ کیا جائے. تیسری بات، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، اور جب وہ کوئی عہد کرتا ہے تو پھر وہ پورا نہیں کرتا، عہد کی پاسبانی نہیں کرتا، غداری کر جاتا ہے. جو عہد کیے ہوئے ہوں ان کو ہر صورت میں قائم رکھنا پڑتا ہے. غزوہ بدر کے موقع پہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے بیٹے یہ مکے سے ہجرت کر کے مدینے کی جانب آ رہے تھے. راستے کے اندر کافروں نے انہیں پکڑ لیا اور اس شرط پہ چھوڑا کہ مسلمانوں کے ساتھ ہو کر کے ہمارا مقابلہ نہیں کرو گے. انہوں نے وعدہ کر لیا، عہد ہو گیا. جب پہنچے تو اس وقت حضور علیہ السلام بدر کے مقام پہ تشریف فرما تھے، اور یہ بھی بدر کے موقع پہ اپنے آقا و مولا سے جا کے ملے. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے فرزند ارجمند رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے عرض کی کہ حضور ہمیں کافروں نے راستے میں پکڑ لیا تھا اور ہمارا ان سے یہ معاہدہ ہوا ہے کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ مل کر کے تمہارے خلاف نہیں لڑیں گے، تو ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ تو ایک بندے کی بدر میں ضرورت تھی، اور کافر 950 تھے اور مسلمانوں کی تعداد جو ہے وہ 313 تھی. اور ان میں سے بھی کچھ لوگوں کو حضور نے واپس کسی کام کے لیے مدینۃ المنورہ میں بھیجا تھا. حضرت عثمان تھے، حضرت ابو لبابہ یا دیگر صحابی. تو ایک فرد کی ضرورت تھی اور 2 بندے مل گئے، بہت غنیمت تھی. اور معاہدہ کافروں کے ساتھ ہوا تھا، مومنوں کے ساتھ نہیں ہوا تھا. لیکن آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ہمارے ساتھ رہو گے لیکن تم لڑ نہیں سکو گے. معاہدے کی پاسبانی کا درس عین جنگ کی حالت کے اندر آقا کریم علیہ السلام نے لوگوں کو دیا. اور یہ میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی روشن زندگی ہے. آقا کریم علیہ السلام نے کسی سے وعدہ کیا کہ میں تمہارے انتظار میں یہاں کھڑا ہوں، وہ جا کے بھول گیا، اور حضور علیہ السلام 3 دن تک اس کے انتظار کے لیے وہیں کھڑے رہے. صرف قضائے حاجت اور نماز کے لیے جاتے، پھر آ کے وہیں کھڑے ہو جاتے. اور 3 دن کے بعد جب وہ شخص اس کو اچانک یاد آیا تو وہ پلٹا تو دیکھا حضور کھڑے ہیں. تو آقا کریم علیہ السلام کے پاس آیا تو شرمندہ تھا. حضور علیہ السلام نے صرف اتنا جملہ کہا، صاحب تو نے تو مجھے مشقت میں ڈال دیا، تو نے تو مجھے مشقت میں ڈال دیا. تو یہ ہے ایک نبی کی زندگی کا رنگ. اور منافق جب بھی وعدہ کرتا ہے تو پورا نہیں کرتا، جب عہد کرتا ہے تو عہد توڑ دیتا ہے. وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، اور جب وہ لڑتا ہے تو گالیاں بکتا ہے. الجھاؤ، اختلاف رائے، یہ
زندگی میں اور معاشرے کے اندر ایک دوسرے سے پیدا ہو جاتا ہے، لیکن جب کسی سے الجھاؤ پیدا ہو جائے، کسی سے لڑائی پیدا ہو جائے، تو اس لڑائی میں جو ہے وہ گالی گلوچ کرنا یہ مومن کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ ناراضگی اختیار کر لی جائے، خاموشی اختیار کر لی جائے، اور وہ بھی 3 دن سے زیادہ ناراض رہنے کا حکم نہیں ہے۔ 3 دن کے بعد فرمایا گیا کہ جو صلح میں پہل کرے گا وہ جنت میں بھی پہلے جائے گا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ماں کی طرف سے فرق ہے، باپ کی طرف سے سکے ہیں، آپس میں کوئی الجھاؤ ہو گیا، شکر رنجی ہو گئی، 3 دن گزر گئے۔ حضرت محمد بن حنفیہ نے سوچا کہ امام حسین میرے بھائی بھی ہیں، بڑے بھی ہیں، پھر رسول خدا کی بیٹی کے بیٹے بھی ہیں، تو اگر ناراضگی ہوگی ہے تو میں جا کے صلح میں پہل کر لیتا ہوں، کوئی بات نہیں۔ گھر سے چلے، راستے میں حضور کا یہ فرمان آیا کہ جو 2 مومن آپس میں الجھ پڑیں، جو صلح میں پہل کرے گا وہ جنت میں پہلے جائے گا۔ یہ حدیث یاد آئی تو واپس پلٹ آئے اور گھر میں آ کے کاغذ کے ٹکڑے پہ ان کو خط لکھا اور قاصد کے ہاتھ بھیجا کہ میرے بھائی، میں تجھے منانے کے لیے گھر سے چلا تھا، راستے میں حضور کا یہ فرمان یاد آ گیا، میں تو گوارا نہیں کرتا کہ آپ سے پہلے جنت میں جاؤں، تو اس لیے آپ مجھ کو آ کے منا لیں، میں ناراض ہو کے بیٹھا ہوا ہوں۔ تو حضرت امام حسین آئے اور اپنے بھائی محمد بن حنفیہ کو راضی کر لیا۔ تو ہمیں یہ درس دیا گیا ہے، ہمیں یہ